السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اور معزز دوستو، جب ہم مریض کے نام کے اعداد اور دن کے اعداد آپس میں جمع کر کے تقسیم کریں گے تو تقسیم کے نتیجے میں یا تو ہمارے پاس ایک بچے گا، یا دو بچے گا، یا تین بچے گا، یا چار بچے گا، یعنی برابر سرابر تقسیم ہوگا۔ تقسیم علم الاعداد کے ذریعے تشخیص کے پہلے طریقے میں اگر ایک بچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر تعویذات کے اثرات ہیں، اس کی وجہ سے انسان بخار میں مبتلا ہوتا ہے، پیشاب میں سوزش اور جلن ہوتی ہے، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، ہر چند دن میں بخار میں مبتلا ہوتا ہے، بخار چڑھتا ہے، اسی طرح جسمانی اور اندرونی کمزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ انسان۔ اور اگر تقسیم کے نتیجے میں دو بچے تو اس پر روحانی اثرات اور بیماری نہیں ہے بلکہ ڈاکٹری مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے اس کو جو بھی پریشانی ہے وہ ڈاکٹری مسئلہ ہے، ڈاکٹر سے رجوع کرے، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ اور اگر تقسیم کے نتیجے میں تین بچے تو اس پر جادو کے اثرات ہیں، جس کی وجہ سے انسان ڈر خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو انسان ڈرنے لگتا ہے خود بخود۔ اسی طرح اگر مغرب جیسے اندھیرا ہو تو اس میں بھی انسان ڈرتا ہے، اچھا بھلا انسان ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اندھیرا آتا ہے تو اس میں ڈر خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ پھر مغرب کے بعد ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان ڈر خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ اور اگر تقسیم کے نتیجے میں چار بچے یعنی برابر سرابر تقسیم ہو جائے تو پھر رشتہ داروں کی طرف سے اس پر جادو، دم، تعویذ اور پڑھائی کی گئی ہے، رشتے جس کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں، کام میں دل نہیں لگتا، اسی طرح 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 کی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹری علاج، معالجہ اور ایکس رے میں کچھ پتہ نہیں چلتا، صرف پیسہ ضائع ہوتا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا مسئلہ ڈاکٹری نہیں ہے اور روحانی ہے، لیکن یہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ بے شمار ڈاکٹروں سے علاج کرایا ہے اور اسی طرح ایکس رے بھی کیے ہیں، لیکن مرض معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو کیا مرض ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ روحانی مرض ہے، بدنی طبعی مرض نہیں ہے، جس کی وجہ سے جسمانی مرض نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایکس رے میں پتہ چل جائے تو یہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ تو صرف چند علامات ہے جو میں نے آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے بتا دی گئی، ذکر کر دی گئی۔ ویسے جتنا بھی تجربہ کریں گے اور بہت سی علامات ہمارے سامنے آتی جائے گی، اور سب ساتھیوں کو چاہیے کہ خود اپنے آپ کی، اپنے بچوں کے، بیوی، والدین، گھر، رشتہ دار جو بھی آپ کو معلوم ہے جو پریشان ہے، ان کے نام کے اعداد، دن کے اعداد، پھر اسی طرح ان کے نام کے اعداد، ان کے ماں کے نام کے اعداد اور دن کے اعداد آپس میں جمع کر کے تجربہ کریں، پریکٹس خوب کریں۔ جتنا پریکٹس کریں گے اتنا فائدہ ہوگا، مہارت پیدا ہوگی، بہت ساری علامات اور بھی سامنے آ جائے گی۔ یہ تو تشخیص کے پہلے طریقے کی چند علامات بتا دی گئی کہ مریض کے نام اور دن کے اعداد آپس میں جمع کر کے تشخیص کی جائے۔ اور دوسرا طریقہ جس میں مریض کے نام کے اعداد، مریض کے ماں کے نام کے اعداد اور دن کے اعداد آپس میں جمع کر کے تشخیص کی جاتی ہے۔ اس کو چار پر تقسیم کریں گے تو بھی ایک بچے گا، یہ جیسے سامنے ہے، یا دو بچے گا تقسیم کے نتیجے میں، یا تین بچے گا، یا چار بچے گا، یعنی برابر سرابر تقسیم ہوگا۔ اگر تقسیم کے نتیجے میں ایک بچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروباری مسئلہ ہے، اس کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو کاروباری مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، یا کاروبار کی طرف انسان کے قدم نہیں اٹھتے، یا کاروبار چاہتے ہوئے بھی انسان نہیں کر سکتا، جیسے کہ کسی نے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار میرا دل فلاں کام کرنے کو چاہتا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں کس نے باندھ رکھے ہیں، اس کی طرف میرا قدم نہیں اٹھتا، تو وہ یہ مسئلہ ہے کہ اس کا کاروباری مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اگر تقسیم کے نتیجے میں دو بچے تو پھر یہ نظر کا مسئلہ ہے، یا تو جنات کی طرف سے ہے یا تو انسانوں کی طرف سے، اور یہ نظر عموماً کھانے پینے کے دوران لگ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کا معدہ اور پیٹ خراب رہتا ہے، اور عموماً جو غذا وہ کھاتا ہے اس سے ہٹ کر معمولی سی بھی الگ سی غذا کھائے نا تو اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان طرح طرح کے پرہیز کرتا رہتا ہے، تو یہ نظر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اگر تقسیم کے نتیجے میں تین بچے تو یہ بھی عموماً ڈاکٹری مسئلہ ہوتا ہے، روحانی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے تو وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے، انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر تقسیم کے نتیجے میں چار بچے یعنی برابر سرابر تقسیم ہو جائے تو پھر یہ غیر رشتہ داروں کی طرف سے جادو، دم، تعویذ کیے گئے ہیں، اور یہ عموماً کاروباری لوگوں کے آپس میں
होता रहता है। इसी तरह आपका जो पड़ोसी है उसकी तरफ से उनके साथ कुछ किसी बात पर अनबन हो जाए तो उनकी तरफ से भी ये जादू, दम, तावीज़ वगैरह किए जाते हैं। तो जिसकी वजह से इंसान के कारोबार भी ख़राब हो जाता है और घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और इंसान का दिल में घर नहीं लगता है और चाहता है कि मैं बाहर ही घूमूं फिरूं। और अगर कारोबारी हो तो फिर अमूमन इंसान ये चाहता है कि मैं अपने कारोबार को छोड़कर वहाँ से भाग जाऊँ। तो ये मसला होता है। ये सिर्फ चंद अलामात मैंने आपके सामने ज़िक्र कर दी है सिर्फ समझाने के लिए, बाकी जितना प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह ताला इतना फ़ायदा होगा और बहुत सारे अलामात आपके सामने आएगी। हर साथी को चाहिए कि खूब प्रैक्टिस करे और जितनी भी अलामात आपके सामने आती जाएगी उसको लिखते जाए, अपने पास नोट करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि